الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مشق نمبر 3، گزشتہ پڑھے ہوئے معانی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ اوپر الفاظ کے جو معانی بیان کیے گئے تھے، جو مفاہیم ذکر کیے گئے تھے، وہ اگر آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لیے ہیں، یاد کر لیے ہیں، تو اب نیچے کچھ عبارتیں دی جا رہی ہیں، ان کی مدد سے ترجمہ کیجیے۔ عبارت دائنی طرف دی گئی ہے، بائیں طرف ترجمہ کے لیے کالم خالی رکھا گیا ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا، اور تو قرار دے ہمارے لیے، وَاجْعَلْ، اور تو قرار دے لنا ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ نَصِیرًا، اپنے پاس سے مددگار، اپنی طرف سے، لدن یعنی پاس، مِن لَدُنْکَ اپنے پاس سے، نصیرًا مددگار۔ النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا، نبی زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق رکھتا ہے، بالمؤمنین ایمان والوں سے، ازواجہ امہاتہم، ازواجہ اس کی بیویاں یا ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں۔ انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، بے شک یا بس، انما یعنی بس، صرف، فقط تم لوگوں کا سرپرست اللہ ہے۔ الا لیطاع، سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وجئتکم بآیۃ، وجئتکم اور میں لایا تمہارے پاس، آیۃ نشانی، میں لایا تم سب کے پاس نشانی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو، بس تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم سب اطاعت کرو۔ فإن تولیتم، پس اگر تم سب نے منہ پھیرا، تولیتم یعنی منہ پھیرنا، پلٹنا، فإنما علی رسولنا، فإنما علی رسولنا، پس ہے ہمارے رسول پر، پس ہمارے رسول کا فریضہ ہے، پس ہمارے رسول کے اوپر ہے، البلاغ المبین، البلاغ المبین، واضح اور روشن طریقے سے پہنچانا، البلاغ یعنی پہنچانا پیغام کا، المبین یعنی واضح اور روشن۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم سب نماز، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تمہارے اوپر، تم سب کے اوپر رحم کیا جائے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، امر والے ہیں، اولی یعنی والے۔ چلیں، یہ ہو گیا مشق نمبر 4۔
دیے گئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ آیتیں اور ترجمے دیے گئے ہیں اور کچھ خالی جگہیں رکھی گئی ہیں، جو خالی جگہیں ہیں ان کو کیا ہے پر کرنا ہے الفاظ اور آیتوں کو مد نظر رکھ کر کے۔ دیکھیں ولی المؤمنین فاتقوا اللہ ہوا مولہ اطیعوا اللہ سلطانا نصیرا اتبعوہ واجعل من لدنک، اور قرار دے میرے لیے اپنے پاس سے واضح دلیل اور مددگار، کیا رہے گا؟ سلطان النصیرہ ہے، وجعل من لدنک سلطانا نصیرا، انی لکم رسول امین واطیعون، یقیناً میں تم سب کے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا، فاتقوا اللہ واطیعون، ٹھیک ہے۔ انا اولی الناس بابراہیم للذین وہذا النبی والذین آمنوا باللہ، یقیناً ابراہیم کی بنسبت سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین تبعوہ، یہاں تک ہو گیا، کیا ہوا بھائی؟ اوپر والے کلمات سے لانا ہے بھائی۔ اتبعوہ کہاں آئے گا؟ یہاں پہلی جگہ پہ اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کرے گا واللہ ولی المؤمنین۔ نمبر 4 فإن اللہ و جبرائیل و صالح المؤمنین، پس یقیناً خدا خود ان کا سرپرست ہے، اور جبرائیل اور مومنین میں سے نیک شخص کیا رہے گا؟ خدا ان کا سرپرست ہے۔ فإن اللہ، یقیناً خدا، فإن اللہ ولیہم، کیا رہے گا؟ یا ہوا ولی، ہوا مولا، ہوا مولا ہو جائے۔ نمبر 5 یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اطاعت کرو خدا کی، اطیعوا اللہ، کیا آئے گا یہاں؟ اطیعوا اللہ آئے گا۔ مشق نمبر 5، اب سبق کے شروع میں آئی ہوئی قرآنی آیات کے ترجمے کی باری ہے، لہٰذا ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے۔ ابتدائے درس میں جن آیتوں کا بغور مطالعہ کرنے اور پڑھنے کے لیے جو کہا تھا، توجہ کے ساتھ رقیق طریقے سے پڑھیے، اب انہی آیتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لہذا ایک بار ہمیں واپس جانا پڑے گا ابتدائے درس کی طرف، جہاں 10 آیتیں دی گئی تھی۔ یہ ہے یہاں پہ، ٹھیک، انبیاء اور اوصیاء کی ولایت، صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 232 پہ ہے، یہاں میرے یہاں آپ لوگوں کیا کیا ہے یا تھا نا، نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے۔ پہلی آیت قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کیا کریں؟ قل
اے نبی کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پلٹے اگر منہ پھیرا تم لوگوں نے تو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لا يحب الکافرین کافروں کو پسند نہیں کرتا کافروں کو دوست نہیں رکھتا. دوسری آیت وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجِئْتُكُمْ اور میں لایا تم سب کے پاس آیت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو وَأَطِیعُونَ اور اطاعت کرو تم سب. ٹھیک آئیے آیت نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم اور جو تم میں صاحبان امر ہیں. اولی والے صاحب ہے نا اور تم میں وَأُولِي الْأَمْرِ جو امر والے ہیں صاحبان امر منکم تم میں سے. نمبر 4 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے نہیں بھیجا مِن رَّسُولٍ رسولوں میں سے اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو یہ بریکٹ بھی کہنا کسی کو الا مگر یہ لیطاع باذن اللہ کہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے اس کی پیروی کی جائے اس کا حکم مانا جائے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. وَجَعَلْ لَنَا اور قرار دے ہمارے لیے مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے وَلِيًّا حاکم سرپرست. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور قرار دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بس تم لوگوں کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے. الذین یقیمون الصلاۃ جن لوگوں نے نماز قائم کی. ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دی ادا کی. وہم راکعون در حال کے رکوع کرنے والے ہیں. نمبر 7 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب نماز قائم کرو برپا کرو. وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. وأطیعوا الرسول اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے. 8ویں آیت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. النبی اولی بالمؤمنین نبی زیادہ حقدار ہے مومنین پر. من انفسہم کیا ہے ان سے زیادہ ان لوگوں کے نفسوں. نبی مومنین سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہے. نبی ایمان والوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. وازواجہ اور اس کی بیویاں امہاتہم
ان لوگوں کی مائیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم سب اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل اور بیکار نہ کرو۔ باطل یعنی بیکار۔ 10ویں آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اطاعت کرو تم سب اللہ کی، اور اطاعت کرو تم سب رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم سب نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، بس ہمارے رسول پر فقط کیا ہے، واضح اور روشن طریقے سے ابلاغ کرنا ہے۔ بس ہمارے نبی کا فریضہ کیا ہے، واضح طور پر پہنچانا ہے۔ مومنین کا ہے، مبین ہے، مبین ہے واضح روشن۔ ٹھیک، چلے یہ ہو گیا کہ جمع کی قسمیں۔ اس سے پہلے کے درس میں بھی جمع کا طریقہ بتایا تھا، لیکن جو طریقہ اس سے پہلے کے درس میں جمع کا بتایا تھا وہ جمع سالم کا طریقہ بتایا تھا۔ اس کا جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کا۔ کہا تھا کہ عربی زبان میں جمع کبھی واو نون کے ساتھ آتی ہے، کبھی یا نون کے ساتھ۔ اگر مفرد کلمے کے آخر میں واو نون لگا دیا جائے یا یا نون لگا دیا جائے تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلم سے مسلمون یا مسلمین، صالح صالحون، صالحین، ٹھیک ہے، عابد عابدون، عابدین۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کلمہ مفرد مؤنث ہے، اس کی جمع بنانی تھی تو پہلے تا کو ہٹاتے تھے، اس کے بعد الف اور تائے جم اس کے آخر میں لاتے تھے۔ جیسے مسلمہ سے مسلمات، صالحتن سے صالحات، عابدتن سے عابدات۔ تو یہ دونوں چاہے جمع مذکر ہو چاہے جمع مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ جو بیان کیا گیا تھا وہ جمع سالم تھی۔ کیا ہے؟ سالم اس لیے تھی کہ جب مفرد سے ہم جمع بناتے تھے تو مفرد کی بنا باقی رہتی تھی، سلامت رہتی تھی، صرف کلمے کے آخر میں کچھ حروف کا ہم اضافہ کرتے تھے۔ اب جو ہے جمع مکسر، جیسا کہ میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا، ایک جمع ہوتی ہے مکسر۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں کہ جب آپ مفرد سے جمع بنائیں گے تو جو مفرد کی پہلی والی حالت تھی، جو پہلی والی شکل تھی، جو پہلی والی ترکیب تھی، کلمات کی جو ترتیب تھی، جو بنا تھی مفرد کی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ مفرد والے کلمات کے بیچ میں، حروف کے بیچ میں کوئی اور حرف آ جائے گا، واحد پھر واحد والی پہلی والی صورت پر باقی نہیں رہ جائے گا۔ جیسے بیت ہے نا، با ہے پھر یا ہے پھر تا ہے، بیت ہے نا۔ اگر سالم ہوتا تو کہتے ہیں بیتون، بہتین ہے نا، لیکن اس کی جمع کیا ہے؟ بیوت۔ کیا ہے؟ بیوت۔ ایک واو آ جائے گا بیچ میں، حائل ہو جائے گا۔ تو جو واحد بیت تھا اس کی بنا کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی، ترتیب کیا ہو گئی؟ بکھر گئی۔ تو اس طریقے کی جمع کہ جس جمع میں واحد کا وزن، واحد کی بنا
سلامت نہ رہے، جمع بنانے کی صورت میں ٹوٹ جائے، اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر۔ اچھا، اس کا قاعدہ بھی نہیں ہے کوئی؟ جمع مکسر کیا ہے؟ سماعی ہے۔ ہاں البتہ اس کے کچھ اوزان بیان کیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ اوزان بیان کیے ہیں کہ عام طور سے جمع مکسر کن اوزان پہ آتا ہے۔ آپ یہ آشنا ہو سکتے ہیں بھائی، آپ اگر اوزان سے واقف ہو تو صرف یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جمع فلاں وزن پہ آیا ہے تو جمع ہے نا بھائی، بنانے کا اس کا کوئی قاعدہ اور طریقہ نہیں۔ ذیل کے الفاظ کو غور سے دیکھیے، نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو بغور دیکھیے۔ بیوت لفظ بیت کی جمع، موتا لفظ میت کی جمع، اولیاء لفظ ولی کی جمع، شیاطین لفظ شیطان کی جمع۔ کہہ رہے اوپر جو چاروں الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ جمع ہے، لیکن کسی میں بھی جمع کی علامتوں، یعنی جو پہلے بیان کیا تھا دو علامتیں بانون یانون یا الف تا، ان میں سے ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ ان کے واحد کی شکل اور ساخت بھی ٹوٹ چکی ہے۔ جب ہم نے جمع بنایا ہے تو جمع بنانے کے بعد ہم نے دیکھا تو جو واحد کی بنا تھی، ساخت تھی، وہ کیا ہے؟ بکھر چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ مثلا بیوت لفظ بیت کی جمع ہے جس میں واحد کے دوسرے حرف کے بعد ایک حرف یعنی واو کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کی جمع کو جس کے واحد کے وزن میں جمع بناتے وقت شکستگی اور بے ترتیبی آ جائے اسے جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس واحد کی جمع بناتے وقت ترتیب بکھر جائے، جس کی بنا ٹوٹ جائے، اس طریقے کی جمع کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جمع قاعدے کے مطابق ہو اور جسے ہم نے 15ویں سبق میں پڑھا ہے اسے جمع سالم کہتے ہیں، کیونکہ وہاں جمع بناتے وقت واحد کا وزن اور اس کی ترتیب ٹوٹتی اور بکھرتی نہیں تھی، اور اس کا قاعدہ بھی تھا۔ اب کہہ رہے ہیں یاد رکھنے کے لیے جمع کی قسمیں، جمع کی دو قسمیں، جمع سالم۔ جمع سالم دو طریقے کا ہوتا ہے، مذکر سالم جیسے مومنون مومنین، دونوں حالتیں بیان کی ہے۔ جمع مؤنث جیسے مومنات، جمع مکسر جیسے موتا شیاطین اولیاء۔ چلیں اتنا رہنے باقی بات انشاءاللہ۔